شر اور خیر کی قوتیں ہمیشہ سے ہی آپس میں برسر پیکار رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور رہتی دنیا تک یہ شر اور خیر کی قوتیں آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان رہیں گی، لیکن آخر جو فتح ہے وہ خیر ہی کی ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات نفسی کو اپنا الہ بنا لے تو وہ پھر جیسے اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ اسفل سافلین، کہ وہ نیچے ہی نیچے گرتا ہے، اور پھر ایسے وہ ایک انسان جو ہے جو بظاہر تو وہ انسان کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن وہ شیطان کے چنگل میں اس طرح سے پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس کے گھیرے میں آیا ہوتا ہے کہ شیطان اسے ایسے کام کرواتا ہے کہ دوسری انسانی عقلیں جو ہیں وہ حیران ہو جاتی ہیں دیکھ کر کہ ایک انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ میری آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ مسلمہ کذاب ہے۔ یہ ایک ایسا آدمی جس کا پورا نام تھا مسلمہ بن حبیب، یمامہ سے تعلق رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد 9 ہجری میں اس کی ملاقات ہوئی تھی، تو رسول اللہ سے اس کی جو ملاقات ہوئی اس نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے خلیفہ اپنا مقرر کر دیں اپنے بعد۔ تو رسول اللہ نے اس کو جھڑک دیا اور کہا کہ میرے ہاتھ میں یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے یہ چھڑی بھی میں تجھے نہ دوں، تو خلافت کی بات کرتا ہے۔ خیر 11 ہجری میں لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے شخص ایسا فتنہ تھا کہ اس نے ایک بہت بڑی تعداد کو دین کے خلاف کر دیا اور مرتد ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں اس نے جو دعوت اس نے رسول اللہ کے دور میں کیا تھا، لیکن ایک طاقت بن گیا ابو بکر صدیق کے دور میں، اور اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ میں نے عرض کیا آپ کو کہ آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں ابو بکر صدیق کی خاص طور پہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق کے دور میں ان کو جو سب سے بڑے 2 چیلنجز تھے وہ ممکن زکوٰۃ کے اور جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے ان کو ٹیکل کیا ابو بکر صدیق نے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا مسلمہ کذاب، اسود انسی بھی تھا، اور سجا بنت حارث بھی تھی، اور یہ ایک عورت تھی، اور دوسرے اور بھی تھے لوگ جنہوں نے جھوٹے مطلب اپنے آپ کو نبی کہنے لگے۔ لیکن اس شخص نے خاص طور پر جس طرح سے ایک عفریت بن کے اسلام کو ہلا ڈالا، اس کی مثال ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ 30,000 کا لشکر اس کے پاس تھا، اور ایسا لشکر کہ جو اس کے اشاروں پر لڑنے مرنے اور کٹ مرنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ اب اس بڑی طاقت سے نمٹنے کے لیے ابو بکر صدیق نے جس سپہ سالار کو منتخب کیا وہ تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں کہ خالد بن ولید وہ صحابی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جو لڑائی کے وقت ہلکا ہاتھ نہیں رکھتے، وہ پھر آر یا پار ہی کی جنگیں لڑتے ہیں خالد بن ولید۔ اور یقین جانیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ذاتی طور پہ میں ان کو اپنا ہیرو سمجھتا ہوں، اور ان کے بارے میں نے جتنا پڑھا ہے الحمدللہ، ان کا نام جب میں لیتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خالد بن ولید جیسی شخصیت بھی، جہاں پہ اللہ نے شر کو طاقت دی ہے وہاں پہ اللہ ہی نے خیر کو بھی وہ طاقت دی ہے کہ وہ بھی پڑھ کے انسان جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ خالد بن ولید کیا شخصیت تھے۔ خیر خالد بن ولید کے اوپر کو اگر میری ویڈیو دیکھنی ہو تو وہ آپ کو میری ویڈیوز میں موجود ہے، سواد آف اللہ کے نام سے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ ان کا ایک مختصر چھوٹا سا ٹریبیوٹ میں نے اس میں بھی پیش کیا ہے۔ تو خالد بن ولید نے جا کے ان سے لڑائی لڑی، اور وہ لڑائی تھی جنگ یمامہ۔ تو 13,000 کا لشکر لے کر گئے ہیں یمامہ۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کی تعداد کیا تھی اس وقت، اور 13,000 کا لشکر ایک بہت بڑا لشکر ہے جو کسی ٹرائبل لڑائی کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہ شخص جو تھا ایسا عفریت تھا، اور اس نے ایسے جال پھیلائے ہوئے تھے کہ اپنا اس کی جو سپاہ تھی وہ اس کے اشاروں پہ اس کے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار رہتی تھی، اور کٹ مرنے کے لیے تیار تھی۔ آپ یاد رکھیے کہ جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، ان میں ایک چیز مشترک تھی کہ یہ سارے کے سارے چرب زبان تھے اور شبدہ باز تھے۔
اور ان کو انہوں نے کوئی جادوئی علوم بھی کچھ سیکھ کے رکھے ہوئے تھے، جن کی یہ سارے کا کمبینیشن کر کے یہ اپنی انہوں نے نبوت کا، جھوٹی نبوت کا ایک دھندا چمکایا ہوا تھا۔ اب اس نے جو ہے وہ اس نے ایک اور بڑی غلیظ حرکت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص نہار الرجال بن انفو نام کے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسے جا کے ملاقات کرو اور وہاں کے لوگوں کو اس کے فتنے سے بچاؤ۔ تو یہ وہاں پہ نہار الرجال بن انفو وہاں پہ پہنچتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اس کا مسیلمہ بن حبیب اس کا نام تھا، اس کو کذاب کا خطاب دے دیا، لقب دے دیا تھا، تو یہ اس تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ سے مسیلمہ کذاب کے نام سے یہ مشہور رہا۔ اب یہ نہار الرجال وہاں پہ جاتا ہے اور جب اس کو مسیلمہ کو پتہ چلتا ہے کہ جی میری یمامہ کے علاقے میں اس طرح کے نام کا بندہ آیا ہے اور وہ مسلمانوں کے نبی کا چہیتا بھی ہے اور اس نے بھیجا ہے، اور جو مقصد ہے اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو میری جو اصل ہے اس کا لوگوں کو پتہ ہے، تو لوگوں نے اس کی بڑی عزت کی کیونکہ یہ ایک صحابی رسول بھی تھا شخص۔ معذرت کے ساتھ کہ میں یہ شخص اس کے لیے نہار الرجال کے لیے اس طرح کا لہجہ استعمال کر رہا ہوں، آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ تو لوگوں نے اس کی بات کو سنا۔ اب مسیلمہ جو ہے وہ پریشان نہیں ہوا، یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا، بڑا شاطر قسم کا اور بڑا چال باز قسم کا، شعبہ باز قسم کا شخص ہے۔ اس نے مسلمہ نے نہار الرجال کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بھائی تم آئے ہو میرے پاس، تم مہمان ہو، تمہیں تو میرے پاس آنا چاہیے تھا، میں اس علاقے کا سردار ہوں۔ تو نہار الرجال اس کو مسلمہ کو کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے جو ہے وہ کذاب کا خطاب دیا ہوا ہے، تو جو ہے تو لہٰذا میں تیرے پاس نہیں آیا اس لیے اب نے مجھے بلایا، تو میں خیر تجھے سے ڈرنے والا نہیں ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ خیر مختصر یہ کہ مسیلمہ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا، اپنے جن لوگوں کو یہ خاص طور پہ اپنے انڈر میں کرنا چاہتا تھا، تو اس کا اپنا یمامہ میں محل بھی تھا، لیکن یہ کیا کرتا تھا اپنے خاص لوگوں، اس کا طریقہ واردات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس نے خیمہ بنوایا ہوا تھا۔ اب وہ خیمہ جو تھا وہ کوئی عجیب خلقت قسم کا خیمہ تھا، بڑا خوبصورت خیمہ، یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ جب کوئی بھی شخص اس خیمے کے اندر داخل ہوتا تھا تو وہ ایک عجیب و غریب دنیا میں آ جاتا تھا۔ اچھا مستضاد یہ اس پہ کہ وہ ایک کوئی ایسی خوشبودار جڑی بوٹی کا استعمال کرتا تھا جس کو آتش دان میں رکھ دیا جاتا تھا، تو آگ کی شدت اور حدت سے اس میں ایسی خوشبو اس سے نکلتی تھی کہ جو وہاں پہ اس خیمے میں جو بھی لوگ موجود ہوتے ان کے وہ خواب آور سی کیفیت، نشے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی، اور خود اس پہ مسیلمہ بھی اس کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے وہی کام کیا، مسیلمہ نے خیمہ نصب کروا کے وہاں پہ اس نے وہ لگوا دی اور اس نہار الرجال کو وہاں بلا لیا، اور خیر نہار الرجال کو اس نے اپنے ساتھ رکھا وہاں پہ، اور اس نے اب خیمے کے اندر کیا باتیں کی، کیا کیا اور کیا اس نے ایسا جادو چلایا کہ جب کچھ دیر بعد جب نہار الرجال اس خیمے سے نکلا تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا ہے، منہ مبارک سے سنا ہے کہ یہ مسیلمہ جو ہے وہ سچا نبی ہے۔ تو لوگوں نے اس کی بات کا یقین کر لیا، نہار الرجال بن انفو کی بات کا کہ یہ شخص کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے نہار الرجال بن انفو کو مسیلمہ کذاب نے اپنا دست راست بنا دیا، اور یہ شخص شراب اور جو ہے عیاشی کی میں پڑھ کر اس کا یہ اس کو مشورے دیتا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ افریت بن گیا تھا، قابو میں نہیں آتا تھا۔ اب سجاہ بنت الحارث نام کی ایک جو عورت تھی، جو وہ بھی جھوٹی نبوت کی دعوے دار تھی، اس کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ وہ میں آپ کو بڑی مختصر آپ کو باٹم لائن بتا رہا ہوں کہ سجاہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت طرحدار اور جسے کہتے ہیں کہ تقریر کرنے میں یہ تو رکھتی تھی، اور اب حسین و جمیل تو وہ تھی، جب وہ بولتی تھی تو سننے والوں پر ایک سحر طاری ہو جاتا تھا۔ وہ فتوحات کرتی ہوئی یہاں یمامہ کے علاقے میں آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نے بھی سن رکھا تھا کہ یہاں پہ ایک یمامہ کے علاقے میں ایک اور آدمی ہے مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، تو اس نے وہ آ کے وہاں سے اس سے ملتی ہے کہ میں دیکھوں کہ بھائی کہ کتنے
کتنے پانی میں ہے یہ. اب مسلمہ کو پتہ چلتا ہے تو مسلمہ، یہ تاریخ میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو پڑھنے سے اور سننے سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ضرور سنیے گا. مسلمہ نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا. سجاہ کے پاس بھی طاقت تھی، فوج تھی. اب اس نے سجاہ کے لیے خیمہ نصب کروایا، اور جب اس کو ان کی دونوں کی سب سے پہلے تو جب ملاقات ہوتی ہے سجاہ کی اور مسلمہ کی، سجاہ بڑی حسین و جمیل تھی، تاریخوں میں آتا ہے. اس نے جب مسلمہ کو دیکھا تو وہ حکارت سے دیکھتی رہ گئی اس کو کہ یار یہ شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تاریخوں میں آتا ہے کہ مسلمان ٹھگنے سے قد کا کانا اور انتہائی کریہ المنظر، کریہ الشکل انسان تھا. یعنی اس نے یہ جو طاقت ہے اپنی حاصل جو کی بھی تھی، ظاہر ہے کہ اس نے یہ کوئی جنتر منتر سیکھ کے ہی کی تھی. تو خیر اس کی جو اندرونی کیفیات تھی اس کے چہرے پہ اور اس کے جسم پہ بھی تھی، انتہائی کریہ المنظر. خیر لیکن مسلمہ نے اس کو اپنے خیمے میں بلایا اور اس کو بلا کر اس کے ساتھ اس نے ایسی مطلب ہے کہ اپنی چرب زبان، تو سجاہ خود بھی تھی لیکن اس نے جو چرب زبانی کے جوہر دکھائے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے سجاہ کے ساتھ نکاح کر لیا. اب سجاہ جو ہے وہ صبح اپنی نکلتی ہیں خیمے سے، اور جب یہ اپنے لشکر میں جاتی ہیں واپس تو اس کے لشکر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ سجاہ نے نکاح کر لیا ہے مسلمہ سے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے چلے نکاح کر لیا ہے تو آپ نے مہر میں کیا لکھوایا ہے؟ تو وہ کہتی مہر کا تو میں بھول ہی گئی. اب وہ واپس جاتی اس سے پوچھتی ہے مسلمہ سے کہ تم نے نکاح کر لیا، مجھے بتاؤ میرا مہر کیا ہے. تو اب مسلمہ ایسا خبیث انسان تھا کہ وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے نیچے بھی نہیں آیا، اپنی محل کی چھت سے ہی، دیوار سے ہی وہ کھڑا ہو کے اس سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تمہارا مہر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں 5 میں سے 2 نمازیں معاف کر دی ہیں، یہ تمہارا مہر ہے. اب سجاہ جو ہے جب اس کی یہ بات سنتی ہے تو شرم سے پانی ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمہ نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. خیر وہ سجاہ کا پھر یہ تھا کہ وہ طائب ہو گئی تھی اور اس کا آخری وقت یہ تھا کہ وہ پھر نیک مسلمان بن گئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اس نے توبہ کر لی تھی. ہماری جو اصل جو کہانی ہے وہ مسلمہ کی ہے. مسلمہ کذاب جو ہے وہ اس نے خالد بن ولید کے 13,000 لشکر سے جب اس کا مقابلہ ہوا. خالد بن ولید تھوڑے سے لکی بھی تھے. اتفاق سے مجاہ کا جو سپہ سالار تھا وہ خالد بن ولید کے ہاتھ لگ جاتا ہے. خالد بن ولید کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ مجاہ کا اس کا جو مسلمہ کا سپہ سالار ہے. وہ اس طرح سے کہ یہ مجاہ بنت مرارہ نام کا آدمی جو مسلمہ کا سپہ سالار تھا، اپنے کسی ذاتی جو ہے کام کے لیے مسلمہ سے اجازت لے کر اپنے 150 ساتھیوں کو لے کر اپنے قبیلے اپنے پرسنل کسی جھگڑے کو نپٹانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو راستے میں کسی جگہ پہ آرام کرتا ہے تو وہیں سے خالد بن ولید کا لشکر آ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خالد بن ولید کے لشکر کے لوگ کہ یہ ہتھیار بند لوگ جو ہیں یہاں پہ ہیں. تو وہ خالد بن ولید کے جو لوگ ہیں جو مجاہدین ہیں وہ ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں. اب خالد کو آخری دم تک نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ کون ہیں. صرف یہی پتا ہوتا ہے کہ مجاہ کے سپاہی ہیں. وہ خالد بن ولید ان کو نارمل سپاہی سمجھتے ہیں. مجاہ ان کے خیر خالد بن ولید کے آخر تک پاس رہتا ہے. اب تاریخوں میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو مجاہ بنت مرارہ نام کا شخص ہے یہ جنگی چالوں میں خالد بن ولید کا ہم پلہ تھا. اس کے پاس مجاہ کی ٹکر کا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکر کا کوئی ایک بھی سالار نہیں تھا سوائے مرارہ کے. لیکن بہرحال جنگ ہوتی ہے اور یہ بڑا ٹف ٹائم دیتی ہے اس کی مسلمہ کی فوج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ کسی جنگ میں رسول اللہ کے دور سے لے کر اور یہ جنگ یمامہ تک اسی دور میں صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ شہید نہیں ہوئی ہے. لیکن یہ صرف ایک جنگ جو ہے 1200 صحابہ کرام جو ہے اس میں شہید ہوئے، جس میں تقریباً 300 حفاظ کرام تھے جو شہید ہوئے.
حدیقۃ الرحمان نام کا ایک باغ تھا یمامہ کی ایریا میں، جہاں پہ آخری لڑائی ہوئی، اور اسی پھر وہاں پہ اتنی خون ریزی ہوئی، اتنا مسلمانوں نے، کیونکہ لڑائی لڑتے لڑتے یہ لوگ بھاگ کر پیچھے ہوئے. اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے، یہ ویڈیو میں جگہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنی لمبی تاریخ میں بتا سکوں. خیر، وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جو صرف وحشی تھے جنگ احد تک، جنہوں نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، انہی وحشی بن حرب، ان کی کنیت ابو بسمہ بھی تھی. انہوں نے ہی خالد بن ولید کے لشکر میں تھے، اور انہوں نے ہی اپنا وہ نیزہ یا وہ برچھی جس سے مارنے کے لیے یہ مشہور تھے، وہی برچھی مار کے، وہ نیزہ مار کے اس کو مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا تھا. آپ ضرور پڑھیے، میں کہتا ہوں، اور اگر آپ کو مسیلمہ کذاب کے بارے میں پڑھنا ہو تو آپ کو اس فتنے کا پتہ چلے گا کہ اس فتنے نے کیسی تباہی پھیلائی. امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو مختصر تو نہیں ہے، تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو اور اس قصے کو مختصر کر دوں. آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی کوشچن ہو تو پلیز پوچھیے گا. تاریخوں میں اس حوالے سے بہت یوٹیوب پہ سچی بات ہے میں نے صرف کم ہی ایسے ٹاپک دیکھی ہیں چیزیں کہ جنہوں نے صحیح تاریخ کو بیان کیا ہے. اچھے لوگوں نے بھی کیا ہے، لیکن موسٹلی لوگوں نے زیادہ تھوڑی سی اس کو مرچ مسالے لگا کر زیادہ وہ اس کو پالش کیا ہے. لیکن جو حقائق پہ مبنی چیز ہے اسی کو دیکھا کیجیے، اسی کو پڑھا کیجیے، اصل چیز وہ ہے. امید ہے پسند آئے گی میری آج کی ویڈیو. اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.